اسلام آباد میں جو ہے اربوں مالیت کا سرکاری پلاٹ جو ہے ایک پرائیویٹ سکول سسٹم کو دیے جانے کا خواتین و حضرات انکشاف ہوا ہے۔ اسلام آباد کے سیکٹر F11 میں اربوں روپے مالیت کا سرکاری پلاٹ جو ہے کی جو ہے بندر بانٹ جو ہے وہ جاری ہے۔ وزارت تعلیم کی پرائیویٹ سکول سسٹم جو ہے امریکن لائسٹف پر جو ہے دیے جانے کا انکشاف ہوا ہے، ان کو نوازا جا رہا ہے۔ ABN نیوز کی جو ہے ایک رپورٹر نے اس کا سراغ لگایا ہے۔ 20 ارب سے زائد مالیت کا یہ جو پلاٹ ہے امریکن لائسٹف سکول سسٹم کو جو ہے دیا جا رہا ہے۔ وفاقی نظامت تعلیم کا جو پلاٹ ہے امریکن لائسٹف سکول سسٹم کو 20 سال کی لیز پر جو ہے وہ دیا جا رہا ہے۔ خواتین و حضرات، یہ اس وقت آپ کے سامنے حالات ہیں۔ اسلام آباد جو ہے سب سے مہنگا اربوں روپے کا پلاٹ جو ہے وہ 20 سال کی لیز پہ ایک سکول سسٹم کو دیا جا رہا ہے۔ اس وقت آپ اپنی سکرینز کے اوپر بھی کٹ آؤٹ دیکھ سکتے ہیں نیوز پیپر کا، اور جو ان کے مالک ہیں وہ لیفٹ سائڈ پہ سوٹ پہ اور ٹائی پہن کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب اس کے اوپر مزید جو ہے تفصیلات جانتے ہیں۔ ہمیں جوائن کیا ان اسٹوڈیو ہمارے رپورٹر ABN نیوز ندیم چودھری صاحب نے، جنہوں نے یہ نیوز بریک کی ہے، اور ان کے ساتھ جوائن کیا ہے ہمیں ملک امیر حسین صاحب نے، پریزیڈنٹ ہیں ٹیچرز ایسوسی ایشن۔ آپ دونوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے ندیم صاحب آپ سے جانتے ہیں، یہ 20 ارب روپے سے زائد کا پلاٹ ہے اور یہ 20 سال کے لیے ان صاحب کو لیز پہ دیا جا رہا ہے، ایسا کون کر رہا ہے؟ جی بالکل جناب، یہ ساری صورتحال جو ہم نے سٹوری بریک کی تھی، اس سب سے پہلے تو یہ معاملہ ہوا کہ جو FD کے اندر بھرتیاں ہونے جا رہی ہیں 525 بھرتیاں، اس حوالے سے منسٹری کی طرف سے ایک لسٹ دی گئی DG کو کہ یہ وہ افراد ہیں جن کو آپ نے بھرتی کرنا ہے۔ ان میں سابق 2 MNAs ہیں، ان کے 100 افراد ہیں، باقی کچھ منسٹری کے لوگوں کے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں تو یہ میرٹ پر بھرتی کروں گا۔ ایک تو وہ ان پہ ایلیگیشن آ گیا DG ایجوکیشن پہ۔ ٹھیک ہے۔ پھر دوسری بات، ان کو یہ ایک پلاٹ جو تھا وہ ایک پرائیویٹ NGO کو دیا جا رہا ہے، لاہور کا یہ سکول ہے، ندیم کیانی ان کا نام ہے، اور 20 سال کی لیز پر 344 ملین اس پہ لاگت آنی ہے، جو کہ 3 گنا زیادہ انہوں نے بتایا۔ اور یہ سکول، اس میں صرف 7 کمرے بننے ہیں۔ صرف 7 کمرے بننے ہیں؟ صرف 7 کمرے بننے ہیں، اور اس سکول کو لیز پہ دیا جا رہا ہے۔ اس میں 240 بچے پڑھیں گے، جس میں سے 20% بچے فری ہوں گے۔ اس میں سے 42 بچے جو ہیں وہ فری پڑھیں گے، لیکن وہ 42 بچے فی بچہ 25,000 روپیہ کاسٹ آئے گی، جو کہ اس کاسٹ میں سے نکالا جائے گا جو 340 ملین روپیہ لاگت آ رہی ہے، جو شو کی جا رہی ہے کہ یہ 340 روپیہ لاگت آئے گی اس پلاٹ پر جو اربوں روپے مالیت کا پلاٹ ہے F11 کے اندر۔ اور یہ جو لاگت آئے گی، کیونکہ یہ اپنی طرف سے تو نیکی کر رہے ہیں نا، ایک NGO کو گفٹ کر رہے ہیں، تو یہ جو اس پہ لاگت آئے گی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ، پبلک ایگزیکٹلی، یہ مطلب سرکار ہم پیسہ دیں گے، ٹیکس پیئرز کا پیسہ لگے گا۔ جی نہیں، وہ خرچہ وہ سکول کرے گا، لیکن پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہے جس میں وہ خرچہ کریں گے، اور اپنا خرچہ وہ ان 42 بچوں کی ایجوکیشن جو ہے اس میں سے 25,000 فی بچہ ہر ماہ کٹنگ ہوگی، 20 سال میں وہ پیسہ پورا ہوگا، اس کے بعد اگلا کام شروع ہوگا۔ یہ پلاٹ اس بنیاد پہ دیا جا رہا ہے، اور ہمارے ذرائع کا کہنا ہے اس سے قبل 2 پلاٹ آلریڈی دیے جا چکے ہیں اسلام آباد میں، اسلام آباد کے اندر ہی۔ اور ساتھ ہی ایک اور چیز، جو یہاں کے FD کے ڈائریکٹر پلاننگ ہیں ان کی مبینہ ملی بھگت سے، اور دوسری اہم چیز جو منسٹری کے اس وقت قائم مقام سیکٹری ہیں وہ اس میں مکمل طور پر انوالو ہیں، اور ان کے کہنے پہ یہ سارا کام ہو رہا ہے۔ ان پر اس سے قبل بھی صاف پانی اسکیم تھی ایک پنجاب کے اندر، اربوں روپے کی کرپشن کا الزام تھا ان پہ، نیب میں وہ کیس چل رہا تھا، چونکہ نیب کے قوانین چینج ہو گئے، اس کیس سے نکل گئے۔ یہ وہی صاحب ہیں جو اس سارے سسٹم میں ان ہیں، اور ہمارے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ وفاقی وزیر جو تعلیم ہیں ان کی جانب سے بھی لسٹ دی گئی تھی، اور ان کو کہا گیا کہ یہ دیکھیں جی ہمارے جو DG صاحب ہیں یہ کام نہیں کر رہے۔ جب DG نے انکار کیا، جو DDG تھے ان کو آفر کی گئی کہ ہم آپ کو DG بنا دیتے ہیں، آپ یہ تینوں کام کر دیں، انہوں نے بھی انکار کر دیا۔ تو اس کے بعد ان دونوں کو رخصت کر دیا گیا کہ آپ اس سیٹ پر کام نہیں کریں گے، اور منسٹری کے ایک صاحب کو چارج دے دیا گیا، اب ان کے ذریعے یہ کام کروایا جائے گا۔ جن کو رخصت کیا گیا DG سے، ان سے آپ کا کوئی رابطہ ہوا؟ جی کوشش کی ہے، لیکن چونکہ وہ ظاہر ایک سرکاری ملازم ہیں تو وہ ان چیزوں میں نہیں پڑتے، وہ اس پہ اپنا موقف نہیں دیتے۔ ٹھیک ہے سر، ہمیں میرے خیال سے سردار صدیق صاحب، فضل مولا صاحب، سوری جی، انہوں نے بھی جوائن کیا ہے، اور آپ ہیں جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے چیئرمین فیڈرل ڈائریکٹوریٹ آف ایجوکیشن۔ خوش آمدید سر۔ اور ملک صاحب، آپ صدر ہیں ٹیچرز ایسوسی ایشن۔ اب ٹیچرز ایسوسی ایشن
اس نیوکلیئر اٹیک کو جو کہ اسلام آباد میں ہو رہا ہے، ہمارے ٹیکس پیئرس ہماری زمین پہ ہو رہا ہے، اور یہ جس سسٹم لے کر آ رہے ہیں، اس پہ کیا رد عمل ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر یہ ہمارے چونکہ 432-33 ہمارے ادارے ہیں جہاں بچوں کو فری ایجوکیشن دی جاتی ہے، اور یہ جو پلاٹ ہے یہ ہمارے ان بچوں کے لیے ہے جو ہمارے مڈل کلاس کے ہیں، غریب لوگ ہیں جنہوں نے وہاں پہ جو ہے وہ پڑھنا ہے، اور یہ پلاٹ CDA جو ہے فری آف کاسٹ جو ہے وہ دیتی ہے. تو اس طریقے سے سر یہ اگر یہ شروع کر دیا جائے تو یہ تو کوئی ادارہ نہیں بچے گا، یہ تو بہت بڑا یہ مافیا ہے جو ان ہمارے اداروں کے پیچھے جو ہے ایک عرصے سے لگا ہوا ہے. اور یہ جو دوسرا یہ کہ ہمارے اداروں کے اوپر جو ایک اثر ہے NGOs کا، سول سوسائٹی کا، تو انہوں نے بھی ہماری تعلیم کو جو ہے وہ اس کا بہت متاثر کیا ہے کہ غیر ضروری جو ہے اپنے جو ان کی ترجیحات ہوتی ہیں ہمارے اداروں پہ وہ لاگو کرتے ہیں، اور ہمارا ٹیچر جو ہے وہ اپنا کام کرنے سے وہ بیچارہ جو ہے بہت پیچھے رہ گیا. تو یہ کسی صورت میں ہم نے ہمارے چیئرمین صاحب بیٹھے ہیں جیک کے، ہماری تقریباً 17,000 کے لگ بھگ سر جو وہ ٹیچنگ اور نان ٹیچنگ کی جو فیکلٹی ہے، تو یہ کسی صورت میں سر یہ ہم یہ نہیں ہونے دیں گے. ہم نے باقاعدہ ایک پروٹیسٹ کا بھی ایک پروگرام بنایا ہے. اگر یہ انہوں نے یہ MOU پہ سائن کیے، جس نے بھی کیے، ٹھیک ہے، تو یہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ یہ نہیں ہونے دیں گے. یہ پبلک پراپرٹی ہے، یہ گورنمنٹ کی پراپرٹی ہے. تو CD نے تو سارا آلریڈی پرائیویٹ سیکٹر کو پلاٹ دیے ہوئے ہیں، تو اگر ان کو اتنا شوق ہے تو وہاں سے پرچیز کریں، وہاں کریں. یہاں تو اگر وہ 3-4 کروڑ کا، میرے خیال زیادہ جو چودھری صاحب فرما رہے تھے، کوئی 3-4 یہ جو جتنا وہ کام کرنا چاہ رہے ہیں، 3 زیادہ سے زیادہ اتنا اس پہ خرچہ آئے گا. تو 34 یا کتنے کروڑ کا انہوں نے ایکسپینڈیچر دیا ہے. تو اگر وہ چلے بھی جاتے ہیں تو پھر بھی وہ پرافٹ میں. تو دوسرا یہ کسی صورت میں سر ہم نے جیک کی جو 2 تاریخ کو ہم نے ایک میٹنگ بلائی ہوئی ہے چیئرمین صاحب نے، اور اس میں ہماری ساری کمیونٹی آئے گی، اور اصل ہم پہ کمیونٹی کا بہت زیادہ پریشر ہے. ٹھیک، ظاہر ہے ہم ان کے نمائندے ہیں، ہم ان کی نمائندگی کرتے ہیں، اور دوسرے ہم یہ یہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں، جو منسٹر صاحب ہیں یا سیکرٹری صاحب ہیں یا جو بھی ہے، ہم ان بچوں کے لیے وجہ سے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو اگر بچوں کو ہم تعلیم فری نہیں دے سکتے تو اس کا تو پھر ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہے جی. دوسرا اپنا سر یہ عرض یہ ہے کہ پہلی دفعہ ہمارے جو ڈائریکٹر جنرل ہیں، یقین کرو ہماری تو ہمارے منسٹر ماشاءاللہ بہت سمجھدار ہیں اور بزرگ بھی ہیں، اور انہیں کئی مطلب ایسے فنکشن تھے جس میں انہوں نے DG کی بہت زیادہ تعریف کی ہے. اور یہ ہماری تقریباً 35+ ایئرز جو ہے وہ سروس ہو چکی ہے، اور میں نے اپنی زندگی میں اتنا ہارڈ ورکر اور انیسٹ آدمی وہ نہیں دیکھا. 100% جو ہے ہماری تقریباً 600 لوگ جو ہے وہ نئے انڈیکٹ ہوئے ہیں 14 اسکیل میں. 100% کوئی بندہ سنگل انگلی نہیں اٹھا سکتا کہ انہوں نے میرٹ کے ہٹ کے کو بھرتی کی ہو. ٹھیک ہے. اچھا سر، آپ ہیں جی چیئرمین جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے، اس پہ اس وقت کیا آپ نے کوئی لائی عمل پلان کیا ہے؟ آپ اس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرنا چاہ رہے ہیں؟ کیا پلان بنا رہے ہیں سر؟ اچھا، پہلی بات یہ کہ یہ جو ایجوکیشن ہے، پری کمپلسری ایجوکیشن کلاس 10 تک کی فری ہے. ہمارے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کی گارنٹی دیتا ہے کہ فری ایجوکیشن ہے، جو ہم اگر اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے کہ بچوں کو فری ایجوکیشن دیں گے. تو ابھی تک جو یہ جو اسٹیپ ہو رہا ہے کہ ہم گورنمنٹ سیکٹر کے پلاٹ کو، جو گورنمنٹ اسکول کا پلاٹ ہے جو آلریڈی الرٹیڈ ہے CDA کے تمام سیکٹر میں پلاٹ الرٹیڈ ہوتے ہیں، وہ اگر ہم پرائیویٹ سیکٹر کو دیں گے تو میرا سوال یہ کہ وہ بچے جو پرائیویٹ اسکول میں نہیں پڑھ سکتے وہ کہاں جائیں گے؟ مطلب اسلام آباد میں ہم یہ نہیں کہ اسلام آباد ہے تو ایلیٹ کی سٹی ہے، یہاں پہ سرکاری ملازمین کی تعداد بھرمار ہے، سرکاری ملازمین کی تعداد سب سے زیادہ ہے. جو یہاں کی پاپولیشن ہے اس میں میرے خیال میں عام آدمی سے سرکاری ملازمین بہت زیادہ ہیں، اور وہ میرے خیال میں اتنا افورڈ نہیں کر سکتے. ہم 25,000 اور 30,000 روپے پر چائلڈ ہم اپنے بچوں کے لیے پے کرتے کسی پرائیویٹ اسکول میں. تو ہم نے تو ایک لیگل آپشن ہم لے رہے ہیں کہ انشاءاللہ ہم پہلے رجسٹر کر رہے ہیں اس کو اپنی جو ہماری ایجوکیشن کے ملازمین ہیں. ہماری میٹنگ ہوئی، انفارمل میٹنگ ہوئی، اور فارمل میٹنگ ہماری انشاءاللہ کل ہے کہ اس میں ہم دو طرح میں نقصان ہے. تو کمیونٹی کا نقصان ہو رہا ہے، بچوں کو فری ایجوکیشن سے محروم کیا جا رہا ہے. دوسرا ہماری جو ٹیچنگ کمیونٹی ہے، ہماری پروموشن کی، ہماری امپلائمنٹ کے راستے بند ہو رہے ہیں. مطلب اس کا مطلب ہے کہ آئندہ جب سرکاری اسکول نہیں ہوں گے تو آپ کے سرکاری ملازمین بڑھتے نہیں ہوں گے. اسلام آباد ایک کیپٹل ٹیریٹری ہے جہاں پہ پوری پاکستان سے یہاں پہ ٹیچرز آتے ہیں، ان کی بھرتیاں ہوتی ہے. دوسرا اگر یہ ہماری امپلائمنٹ کی تعداد بڑھتی ہے تو ہماری پروموشن بہت سے لنکڈ ہے. جتنی زیادہ امپلائز ہوں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم آگے پروموشن کے بھی نہیں سوچیں گے، اور آگے گورنمنٹ سیکٹر میں جو امپلائمنٹ ہے وہ بند ہو جائے گی. تو یہ زیادتی ہو رہی ہے دونوں طرف سے، ایک پبلک کے ساتھ، عام آدمی کے ساتھ، اور دوسرا جو ہماری گورنمنٹ امپلائیز ہے جس میں ہمارے ٹیچنگ امپلائیز ہیں، نان ٹیچنگ امپلائیز ہے، بہت سارے لوگ ہیں وہ بھی جاب پیاس سے محروم ہو جائیں، ان کو نوکری نہیں ملیں گی.
تو ہم تو یہ سوچا کہ ہم پہلے اپنا لیگل آپشن استعمال کر رہے ہیں منسٹری کی، تو کہ ہم ان سے ہماری میٹنگ بھی ہو چکی ہے منسٹر آف ایجوکیشن سے، ان کو ہم نے آگاہ کر دیا کہ یہ اسٹیپ غلط لے رہے ہیں. 3 دن پہلے ہماری ان سے میٹنگ ہوئی ہے جس دن یہ ایم یو سائن ہونا تھا. ٹھیک ہے. اور اس دن انہوں نے ایم یو کینسل کر دیا کہ چلیے ہم اس کو کینسل کرتے ہیں، پوسٹ پون کرتے ہیں. منسٹر صاحب نے اس وقت ایم او یو کینسل کر جی دیا. جی اس دن اس پہ پوسٹ پون کیا. ٹھیک ہے. لیکن ابھی ہمیں خبر آ رہی ہے کہ شاید ابھی جو چونکہ ہمارے ڈی جی صاحب کو ہٹا دیا گیا اور ڈپٹی ڈی جی صاحب کو ہٹا دیا گیا، تو ہمیں ڈر ہے کہ وہ منسٹر کی اپروول سے ہی ہوگا نا. جی منسٹر کے اپروچ ہوگی، لیکن چونکہ حکومت ابھی جا رہی ہے تو ہم کو ڈر ہے کہ درمیان میں جو لوگ تھے جو اس کے سیف گارڈ کر رہے تھے وہ ان کو ہٹا دیا گیا. اب کوئی بندہ کہ سائن کر یہاں پہ اگر ہمارے پاس میرے خیال سے 6-7 منٹ ہے، اگر ہم جو منسٹر صاحب ہیں تعلیم کے اگر انہیں لائن پہ لے سکیں پلیز ٹرائی کریں. اچھا ایک اور جو اس کے ساتھ اٹیچ ایک اسکینڈل ہے 980 ملین روپے کا. ایک این جی او ہے تعلیم آباد، اس کو ٹیچرز کی کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے دیا جا رہا ہے، اور انٹرپرینیورشپ کے ایک صاحب ہیں، ایک انٹرپرینیورشپ کے صاحب ہیں، ان کی این جی او ہے تعلیم آباد. ٹھیک ہے. ان کو یہ دیا جا رہا ہے 980 ملین روپے کا. اور جب وہاں پہ ایک کالج کے اندر ان کو جگہ دینی تھی تو وہاں کی پرنسپل نے انہوں نے کہا جی کہ میں یہاں جگہ نہیں دیتی، سمیہ ڈوگر، تو ان کو اس سیٹ سے ہٹا دیا گیا. یہ کون سے کالج تھا؟ یہ ہوم اکنامکس کالج تھا، فیڈرل ایجوکیشن. ان کو وہاں سے ہٹا دیا گیا، ان کی جگہ کسی اور صاحب کو لگایا گیا. اور ان خاتون نے جو اپنی اپلیکیشن ایک دی اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو کہ جناب یہ صاحب جو ہیں ہمارے سیکٹری صاحب جو ہیں قائم مقام سیکٹری صاحب، یہ ابیوز لینگویج استعمال کر رہے ہیں، یہ ان کو ہراساں کر رہے ہیں، اور آج تک سٹیب کی طرف سے ان سیکٹری صاحب کے خلاف کسی قسم کا کوئی ایکشن نہیں لیا گیا. اور یہ ایک سوالیہ نشان ہے کہ پوری ایک چین ہے اس بیوروکریسی کی جو تمام معاملات کو دیکھ رہی ہے، اور یہ کرپشن کی انتہا کہ 980 ملین روپیہ ایک این جی او کو دیا جا رہا ہے کہ آپ جناب یہ، اور ٹوٹل اس کی لاگت جو ہے 100 ملین سے زیادہ نہیں ہوگی. اچھا یہاں پہ ایک ہم اپڈیٹ دے دیتے ہیں خواتین و حضرات. اس وقت یہ آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں اور کس طریقے سے پاکستان کے جو ہے عوام کے جو بچے ہیں ان کے رائٹس جو ہیں وہ چھینے جا رہے ہیں. سرکاری پلاٹ جو ہے ایک این جی او کو جو ہے 20 سالہ لیز پہ دیا جا رہا ہے. ہم نے رانا تنویر صاحب کو بھی جو ہے لائن پہ لینے کی کوشش کی ہے، لیکن رانا صاحب میرے خیال سے بہت مصروف ہیں اور وہ بار بار جو ہے ہماری کال کاٹ رہے ہیں. شاید وہ بزی ہیں یا شاید وہ اس معاملے پہ تبصرہ نہیں دینا چاہتے ہیں، لیکن رانا تنویر صاحب کو ہم انوائٹ کرتے ہیں کہ وہ آئیں اور اپنا جو ہے پوائنٹ آف ویو بھی یہاں پہ شیئر کریں کہ کیوں ان ڈی جیز کو جو ہے ہٹایا گیا اپنی نوکری سے، جنہوں نے ریفیوز کیا یہ پلاٹ دینے سے، اور جو یہ سیاسی بھرتیاں کرنے سے کیوں ان ڈی جیز کو ہٹایا گیا جنہوں نے انکار کیا، جنہوں نے اپنے آئین کے ساتھ جو ہیں وہ کھڑے ہوئے. اب یہ ہم رانا صاحب سے انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ وہ اس چیز کا جواب دیں گے. اگر نہیں دیتے تو ہم چاہیں گے کہ اس وقت جو بھی یہ پروگرام دیکھ رہا ہے ہم چاہیں گے کہ نوٹس لیا جائے، جو بھی یہاں کے سٹیک ہولڈرز ہیں اس میں مزید آپ کو شیئر کرنا چاہتے ہیں. آج چونکہ وہ ان کی جنوبی کوریا کی آج فلائٹ ہوگی، وہاں سکاؤٹس جا رہے ہیں، 10 سکاؤٹس جو ہیں وہ ان کو پیڈ انٹرنیشنل جو سکاؤٹس ایسوسیشن ہے انہوں نے 10 پیڈ فلی پیڈ دیے تھے کہ آپ 10 سکاؤٹس بھیج دیں. اور اس کا اصول یہ ہے کہ جو بچے وہ سکاؤٹس جو جن کی کارکردگی اچھی ہوتی ہے گولڈ میڈل لیتے ہیں ان کو بھیجا جاتا ہے. تو وہ جو ہمارے چیف کمشنر ہے یہاں پہ ڈہا صاحب، انہوں نے ایک تو اپنا بیٹا شامل کر لیا، ایک اپنا بھانجا شامل کر لیا، اور 6 سیاسی لوگ شامل کیے. اور وفاقی وزیر صاحب، ان کا پی ایس او، اور وہ چیف کمشنر صاحب جا رہے ہیں. ان کے 5 روز کا خرچہ 10 ملین روپے آ رہا ہے. اسکاؤٹس ایسوسیشن. بہت بہت شکریہ ندیم صاحب، آپ دونوں شخصیات کا بھی بہت بہت شکریہ. اور ہم انشاءاللہ اس پہ مزید جو بھی اپڈیٹ ہوتی ہے ہم اپنے ناظرین آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے. لیکن ہمیشہ میں جو کہتا ہوں یہ کیس بھی جو ہے پاکستان کی عوام کے آگے ہم نے پیش کر دیا ہے کہ یہ کھلم کھلا کیا کہتے ہیں زیادتیاں ہو رہی ہیں، چاہے وہ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور ہو، چاہے وہ ہماری فیڈرل اسلام آباد کے اندر یونیورسٹیز ہوں، چاہے وہ نرسز کا معاملہ ہو، چاہے وہ سکولز کا معاملہ ہو. اور جو بندہ ان کے خلاف کھڑا ہوتا ہے اس کو جو ہے برطرف کر دیا جاتا ہے، اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اس ملک میں، اس نظام میں. تو میرا یہ ایک التجا ہے، ایک ریکویسٹ ہے پاکستان کے تمام سٹیک ہولڈر سے، پاکستان کے صدر سے، وزیر اعظم سے بھی ریکویسٹ کر ہی لیتے ہیں، چیف جسٹس سے، چیف آف آرمی سٹاف سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ ان ساری تمام چیزوں کا نوٹس لیں، کیونکہ عوام جو ہے
وہ آپ سب کو دیکھ رہی ہے اور آپ سب سے امید لگا کے بیٹھی ہے کہ شاید آپ انصاف کریں گے.